ایک رات جب سب سو رہے تھے، ایک عظیم حکمران خاموشی سے شہر کی گلیوں میں نکلتا ہے۔ نہ کوئی محافظ، نہ کوئی شان و شوکت، اور پھر وہ ایک ایسی آواز سنتا ہے جو اس کا دل ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا۔ وہ ایک عظیم خلیفہ تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان تھی عدل اور خوف خدا۔ ایک رات وہ حسب معمول شہر کا حال جاننے کے لیے نکلے۔ سادہ لباس، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی پہچان، اور گلیوں میں چل رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک جھونپڑی سے بچوں کی رونے کی آواز آئی۔ وہ رک گئے۔ دل میں خیال آیا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے قریب جانے لگے۔ اندر ایک ماں بیٹھی تھی اور چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ بچے بار بار پوچھ رہے تھے، امی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کتنی دیر ہے کھانے کو؟ بس تھوڑی دیر میرے بچوں۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے، لیکن جب حقیقت سامنے آئی تو ایک عظیم خلیفہ کا دل کانپ اٹھا۔ حضرت عمر بن خطاب خاموشی سے جھونپڑی کے قریب کھڑے رہے۔ انہوں نے غور سے دیکھا، ہانڈی میں کھانا نہیں بلکہ صرف پانی ابل رہا تھا۔ حیران رہ گئے۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہو گئے اور پوچھنے لگے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ماں نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا، بھوک سے، کئی دنوں سے گھر میں کچھ نہیں پکا۔ پھر اس نے ہانڈی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اس میں پانی ڈال رکھا ہے تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے اور سو جائیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے خلیفہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ماں نے غصے اور درد کے ساتھ جواب دیا، خلیفہ کو ہمارے حال کا خود پتہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا تو وہ جواب دہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر کا سر جھک سا گیا۔ بس خاموشی سے وہاں سے نکل گئے، لیکن ان کے دل میں ایک آگ سی جل رہی تھی۔ ایک خلیفہ رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوریاں اٹھائے جا رہا تھا۔ آخر کیوں؟ ایسا کیا ہوا کہ ایک حکمران خود مزدور سا بن گیا؟ حضرت عمر تیزی سے بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کچھ ضرورت زندگی اکٹھا کیا۔ ان کے ساتھ ایک عظیم خادم بھی تھا۔ خادم نے کہا، امیر المومنین یہ بوجھ مجھے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فوراً جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی میرا تم بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ حضرت عمر نے خود وہ بوری اپنے پیٹھ پر اٹھائی اور اس جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ راستہ لمبا تھا، اندھیرا تھا، لیکن ان کے قدم نہیں رکے۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے تو بچوں کے رونے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً آگ جلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکانا شروع کیا۔ ہانڈی میں اب واقعی کھانا پک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خوشبو پھیل سی گئی، بچے خوشی سے مسکرانے لگے، اور جب انہوں نے کھانا کھایا تو پہلی بار ان کے چہروں پر سکون سا تھا۔ حضرت عمر دور بیٹھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل کو سکون مل رہا تھا۔ جس شخص کو وہ ایک عام آدمی سمجھ رہی تھی، جب اس کی اصل پہچان سامنے آئی تو اس کے الفاظ رک سے گئے، آنکھوں میں آنسو سے تھے۔ آپ بچوں کو کھانا کھلا کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ وہ بچوں کو کھیلتے اور ہنستے دیکھ رہے تھے۔ ماں نے حیرت سے کہا، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے ہمارے لیے وہ کیا جو ایک خلیفہ نہ کر سکے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل میں عاجزی اور بیٹھ گئی۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، جب کل خلیفہ کے پاس جاؤ تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ ماں نے کہا، ضرور، میں اسے بتاؤں گی کہ ایک اچھا انسان آج رات ہماری مدد کر کے گیا ہے۔ حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن وہی عورت مدد کے لیے دربار میں پہنچی۔ جیسے ہی اس کی نظر خلیفہ پر پڑی، وہ حیران سی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کل آپ کے بارے میں غلط بات کہی۔ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، نہیں، تم نے سچ کہا تھا۔ اگر میں تمہارا خیال نہ رکھ سکا تو یہ میری ذمہ داری تھی۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ خاموش سے ہو گئے۔ یہ وہ حکمران تھے جو اپنی رعایا کی درد کو اپنا درد سمجھتے تھے۔ اسی لیے آج بھی حضرت عمر بن خطاب کا نام عدل، انصاف اور عاجزی کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اصل سبق تو یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے لیے خود تکلیف اٹھائے، نہ کہ اپنی رعایا کو تکلیف دے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے ان بے شمار قصوں سے، جن میں حضرت عمر کا عدل اور بڑے بڑے بادشاہ گزرے۔
جو کہ تکبرانہ انداز میں تھے، اور ان کا انجام سخت عبرتناک ہوا، اور کامیاب صرف وہی ہوئے جنہوں نے عدل کیا، انصاف کیا۔ تو آپ کو یہ حضرت عمر کی کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔